بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آپ کا سوال اعتکاف کے بارے میں۔ محترم، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پابند کر لینا، روک لینا، ٹھہر جانا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو مسجد میں پابند کر لیتا ہے اس کو معتکف کہتے ہیں۔ اصلاح شریعت کے اندر اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خالص نیت کے ساتھ مسجد جامعہ میں، جہاں 5 وقتی نماز ہوتی ہے، جمعۃ المبارک ادا کیا جاتا ہے۔ اگر جمعۃ المبارک ادا نہیں بھی کیا جاتا، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو وہاں آپ معتکف ہو سکتے ہیں، اعتکاف کر سکتے ہیں۔ یہ اعتکاف کا شرعی معنی ہے۔ اعتکاف وہ عبادت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کے اندر سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا ہے۔ فرمایا وَآہِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نبی ہیں۔ دونوں کو اللہ نے فرمایا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور جماعت کرنے والوں کے لیے پاکیزہ فرما دیجیے۔ اعتکاف کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہونا معلوم ہوا کہ اس زمانے کے اندر بھی لوگ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کی نص کے اندر یہ لفظ آیا والعاکفین۔ عاکف میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسجد میں پابند کر لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا مرد کے لیے، اور اس کی کچھ خصوصیات میں آگے چل کر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اس وقت تک آپ اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے جب تم مسجد کے اندر اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئی ہو۔ تو یہ اعتکاف کے دوران آدمی اپنی وائف کے ساتھ جائز تعلقات نہیں قائم۔ یہاں لفظ مسجد آیا ہوا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اعتکاف کی فضیلت کچھ یوں ثابت ہے، متفقن علیہ حدیث ہے۔ متفقن علیہ حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ بھی اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں استاد شاگرد اپنی اپنی کتب کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے، اس کو متفقن علیہ حدیث۔ اور اس حدیث کی راویہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتقف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتقف ازواجہ من بعدہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت۔ پھر ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، لیکن ازواج مطہرات نے مسجد میں اعتکاف کیا؟ نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر کچھ الفاظ تو آتے ہیں کہ مسجد کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ازواج مطہرات کے لیے خیمے لگائے گئے، مسجد کے اندر اعتکاف گاہ بنائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے کو ختم کر دیا، اور اس سال آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے اعتکاف نہیں کیا، یعنی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس کو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اپنی عمدۃ القاری کے اندر نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر، باپ اور بیٹا دونوں صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتقف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی اگر آپ سیاستہ کی کتابیں پڑھ لیں تو سیاستہ بخاری شریف کو پڑھ لیں، وہاں باقاعدگی کے ساتھ امام بخاری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کو بعد میں بخاری کے اندر شامل کیا گیا ہے۔
اور اس کا کتاب کا نام ہے کتاب الاعتقاف، جیسے آپ نے کتاب التوحید وغیرہ وغیرہ کتابیں، ایسے ہی کتاب الاعتقاف، اتنی اہمیت ہے اس کی کہ آپ نے کتاب الاعتقاف کے نام سے پوری ایک کتاب لکھی ہے جو بخاری شریف کا آج حصہ ہے۔ دوسرا، اگر آپ مسلم شریف پڑھیں تو امام نبوی نے اس کے اندر ابواب الاعتقاف، اگر آپ ایک دوسری کتاب ہے جی ریاض الصالحین، بڑی مشہور ہمارے ہاں، اس کے اندر ابواب الاعتقاف ہے۔ اگر آپ مشکات شریف کو پڑھیں اس کے اندر ابواب الاعتقاف ہے۔ یعنی تمام فقہاء محدثین اپنی کتب کے اندر اس باب کو لاتے رہے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس لیے یہ اعتقاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اعتقاف کے لیے صحابہ اکرام کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ حضرت حذیفہ سے کسی نے پوچھا اعتقاف کہاں کیا جائے گا، فرمایا 3 مسجدوں کے اندر، مسجد حرم، مسجد نبوی اور بیت المقدس کے اندر۔ پھر حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے صرف مسجد نبوی کے اندر ہی اعتقاف ہوگا۔ آپ سے کسی نے پوچھا آپ کی دلیل کیا ہے، فرمایا جس مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہیں اعتقاف والی آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عروہ، حضرت عطا، حضرت حسن بصری اور حضرت ابن شہاب، حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعتقاف صرف اس مسجد میں ہوگا یہاں جمعہ ہو، یعنی جامع مسجد میں ہوگا۔ لیکن ائمہ اربعہ تمام احادیثوں کو جمع، قرآن پاک کی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہر مسجد میں اعتقاف ہو سکتا ہے، اور اعتقاف کے لیے صرف احتیاط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں ہو جہاں جمعۃ المبارک ہوتا ہے تاکہ معتکف کو نکلنا نہ پڑے جی۔ تو دوستان محترم، یہ اعتقاف کی فضیلت اور یہ اعتقاف کا مختصر سا بیان، لیکن ائمہ اربعہ فرماتے جس وقت ہر مسجد میں اعتقاف ہو سکتا ہے تو اعتقاف اب عورتیں بھی موجودہ عرصے کے اندر عورتیں بھی اعتقاف بیٹھتی ہیں، بالکل بیٹھ سکتی ہیں، جیسے ابھی میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات اعتقاف بیٹھتی تھیں۔ تو اس کے لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں اعتقاف بیٹھے گی۔ امام مالک ائمہ اربعہ میں سے امام مالک فرماتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد، غلام اور مسافر جہاں چاہیں یہ اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ جن کو کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے غور کیا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ لیڈیز، عورتیں کس جگہ اعتقاف کریں گی، فرمایا گھر کے اندر جو جگہ نماز کے لیے انہوں نے بنائی ہوتی ہے، جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں ان کو اعتقاف بیٹھنا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی غور سے سماعت فرمائیے، اگر کوئی عورت اعتقاف بیٹھی ہے اور اس کے دوران اس کو حیض آ گیا، مینسز آ گئے، ٹھیک ہے نا جی، ماہواری آ گئی، تو اس کا اعتقاف باطل ہو جائے گا اور یہ اعتقاف اس کے اوپر واجب ہوگا، آئندہ اس کی قضا کرے گی۔ اس لیے ہماری خواتین و حضرات کو یہ مسئلہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مجھے حیض تو نہیں آئے گا، مجھے ماہواری تو نہیں آئے گی، جس سے اعتقاف باطل ہو جاتا ہے ظاہر حیض کی حالت کے اندر۔ اچھا، یہاں میں ایک جواب دیتا چلوں، ہمارے عثمان رضوی بھائی نے سوال کیا تھا کہ حیض کی حالت کے اندر روزہ، محترم حیض کی حالت کے اندر روزہ ختم ہو جاتا ہے، اعتقاف نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسے ہی نفاس کی حالت کے اندر بھی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، صرف یہ ہوگا کہ روزوں کی قضا کرے گی اور روزوں کی قضا کرے گی، جبکہ نمازوں کی اس کے اوپر قضا بھی لازم نہیں ہے۔ اس لیے دوستان محترم ان چیزوں کو بڑے غور کیجئے گا۔ لیڈیز کے لیے اعتقاف، آج کل لیڈیز کو بڑا شوق ہوتا ہے تو اعتقاف کرنا چاہیے۔ اعتقاف بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی اللہ کے ساتھ قرب اور اللہ کے حضور عبادت کے اندر اپنے آپ کو محو رکھنے کا نام ہے۔ لیکن یہ خاص خیال کیجئے گا کہ عورتوں کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتی، جیسے ان کی ایسی حالت آ جائے تو پھر وہ اعتقاف نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اعتقاف کے لیے کون آدمی باہر نکل سکتا ہے؟ حاجت طبیعیہ، جیسے آپ کو پیشاب آ گیا، جیسے آپ کو جو ہے نا وہ پخانہ آ گیا، اس کے لیے آپ، یا آپ کو غسل فرض کی حاجت ہو گئی، اس کے لیے آپ یہ حاجت
آپ کی ہے تو اس کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں، حاجت طبیعہ، اور ایک حاجت شرعیہ کے لیے بھی آپ نکل سکتے ہیں، جیسے نماز کے لیے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، نماز کے لیے آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس مسجد کے اندر جمعۃ المبارک نہیں ہوتا اور آپ جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے دوستان محترم یہ اعتکاف کے اندر حاجت طبیعہ یا حاجت شرعیہ کی بنا پر کوئی بھی معتکف اپنی جگہ سے نکل سکتا ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ نظر سے گزرا ہے، وہ قدوری کی ایک شرح ہے جس کا نام ہے جامع المزمرات۔ یہ شرح قدوری ہے، اس کے اندر صاحب نے لکھا ہے کہ 7 چیزوں کے لیے آدمی نکل سکتا ہے۔ نمبر 1 پیشاب کے لیے، نمبر 2 پاخانے کے لیے، نمبر 3 وضو کے لیے، نمبر 4 غسل کے لیے، نمبر 5 جمعۃ المبارک کے لیے، نمبر 6 حاکم کے کسی کام کے لیے، اور نمبر 7 وہ کام کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، جس کے بغیر چارہ نہ ہو، تو اس کے لیے آپ مسجد سے اعتکاف گاہ سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اس کام کو فوراً کرنے کے بعد آپ اپنے اعتکاف گاہ کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یاد رکھیے گا، رمضان شریف کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفائی ہے مردوں کے اوپر، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، جس وقت آپ نظر کر لیتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں بیمار صحت یاب ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں، میرا بچہ فلاں جگہ مشکل میں آ گیا تو میں اعتکاف یہ واجب ہو جاتا ہے، اور ویسے اعتکاف کرنا جو ہے یہ استحبابی عمل ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعتکاف بہت ہی بہترین عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے ثواب کے بارے میں بھی علماء نے کتاب احادیث کے اندر، ذخیرہ حدیث کے اندر حدیثیں آتی ہیں کہ حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو کہا ہے کہ عبادت جس وقت بھی آپ کریں، اس غرض اور لالچ سے نہ کریں کہ مجھے یہ چیز ملے گی، مجھے یہ چیز ملے گی۔ ہاں، عبادت اس غرض سے کریں، اس نیت، اس ارادہ سے کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ جس وقت اللہ راضی ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ کے دامن کے اندر وہ خود خالق کائنات ڈال دے گا۔ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنے اعتکاف کو بچائیے گا۔ معتکف جو ہوتا ہے وہ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، وہ باہر گھومنے کے لیے بغیر وجہ کے نہیں جا سکتا۔ معتکف جو ہے نا اپنی اعتکاف گاہ سے باہر کسی آدمی کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ معتکف اپنی اعتکاف گاہ سے نکل کر کسی چیز کو باہر بیچنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ معتکف اپنی اعتکاف گاہ سے باہر کسی چیز کو خریدنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر غور کریں۔ اعتکاف کو بڑا ہی پرامن بنائیں، صحیح سلامت بنائیں، اس کو کما حقو ادا کریں تاکہ ہمیں اللہ ذوالجلال ثواب بھی عطا فرمائے، اور وہ تمام خوشیاں ہمارے دامن کے اندر آ جائیں جس کی ضرورت ہے۔ وہ خوشیاں کیا ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔